السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو سماكم المسلمين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو شبیر فیل کے قربانوں اولیاء امت کے جانشینوں اور خواجہ کے دیوانوں آئیے اور آپ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود و سلام کرانا پیش کرنے اور پڑھتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ کے سامنے خطیب باقام حضرت اللہ مولانا رحمان خدا صاحب بلا نہایت ہی حسین اور خوبصورت اور فکر انگیز تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور محدود ہو رہے تھے۔ اس سے قبل حافظ الباری جناب رضوان احمد صاحب مبلغ دعوت اسلامی، انہوں نے بھی درود شریف کی عظمت اور برکت کے اوپر نہایت ہی عمدہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں تقریر کی غرض سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ میری تقریر آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، نعیم نگر کے میلاد وغیرہ میں، بس ایک مقصد اور ایک منصوبہ، ایک پلان جو نہایت ہی حسین اور خوبصورت ہے، اس کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور زیادہ لمبا چوڑا پروگرام کرنے کی بھی ضرورت اور حاجت میں نے محسوس نہیں کیا، کیونکہ رات بھر تقریر ہوتی رہے اور عمل کچھ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں گر کچھ اثر کرے۔ تو دو تقریر بڑی معقول آپ کے سامنے ہوئی۔ میں ایک عالم ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کی تعریف نہیں ہے نا، تعریف عزت دینے والا پروردگار عالم ہے۔ بڑی عمدہ تقریر ہوئی درود کی عظمت اور فضیلت پر اور حضور کے صفات و کمالات کے اوپر۔ اب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانقاہ تاج الشریعہ کی جو بنیاد ہے صرف تبلیغ اسلام ہے۔ گھر گھر کے اندر اسلام کی تبلیغ، اسلام کا نظام، اسلام کا سسٹم، اسلام کا دستور پیش کرنا ہے، اور اسی خانقاہ تاج الشریعہ کے توسل سے ہم نے تحفظ ناموس کا ایک تنظیم کا انعقاد کیا ہے، جس میں کچھ نوجوان جڑ چکے ہیں، اور آپ تمامی حضرات سے جو اہل علم ہیں، اہل فکر ہیں، آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس تحریک سے آپ جائیں۔ تحفظ ناموس رسالت کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی عزت پر جو حملہ کرے اس کی حفاظت کرنا۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ نپور شرما جیسی طوائف نے نبی کی عزت و عظمت پہ حملہ کیا تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ نوین جندل جیسے آتنوادی نے نبی کی عزت و عظمت پہ حملہ کیا، پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ اس طرح نرسنہا ننگ جو آتنوادی ہے، اور گوبر خور اور پیشاب خور جو ہے، جو جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، ایسے لوگ جب نبی کی عظمت پہ حملہ کرتے ہیں، نبی کی ناموس اور عزت پہ حملہ کرتے ہیں، تو ہم مسلمان خاموش نہ رہیں۔ بے شک کافروں کی حکومت ہے، ظالم و جابر کی حکومت ہے۔ ہم آپ کو نہیں کہتے کہ تلوار لے کے نکلیں، بندوق لے کے نکلیں، ہماری طاقت نہیں، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پرسکون احتجاجی جلوس کی شکل میں نکلیں، دنیا کو یہ باور کراوے، حکومت کو یہ باور کراوے کہ مسلمان کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور جب تک قیامت قائم رہے گا مسلمان زندہ ہے، کیونکہ مسلمان کا رشتہ اسلام سے ہے۔
اسلام کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو بس تحفظ ناموس رسالت کا مقصد یہ کہ خانقاہ تاج الشریعہ کے توسط سے پورے نعیم نگر کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس سے جوائنٹ ہوں۔ آپ دیکھیے کوئی بی جے پی میں جاتا ہے، کوئی بی جے پی جوائنٹ کرتا ہے، کوئی ٹی ایم سی میں، کوئی آر جے ڈی میں۔ یہ دنیا کی جو پارٹیاں ہیں اس میں لوگ جوائنٹ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نام کماتے، کبھی گالی بھی سنتے ہیں، اس پہ کوئی ثواب بھی نہیں ملتا، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن تحفظ ناموس رسالت ایک ایسی تنظیم ہے جس سے آپ جڑیں گے، اور اپنے اور بیگانے اگر آپ پر ظلم کریں گے یا آپ پہ گالی یا آپ کو گالی دیں گے تو اللہ اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ گالی آپ نے سنی ہے نبی کے نام کی خاطر، سمجھ رہے ہیں۔ زخم اگر آپ نے کھائے ہیں تو اسلام کی خاطر، سمجھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی مقدس ترین زندگی کا جائزہ ہے۔ حضرت بلال حبشی کو بنو امیہ کافر نے کتنا ظلم کیا اس کے اوپر، پیٹھ کو کھول کر کے اور گرم ریت کے اوپر لٹایا کرتا تھا، کہتا تھا اسلام چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی مقدس ترین زندگی کو آپ دیکھیں، جب حضور نے اسلام کی دعوت پیش کی تو صحابہ سے کہا کہ تم اسلام تو قبول کر رہے ہو، لیکن اس راستے میں تمہیں زخم بھی لگیں گے، تمہارے ہاتھ بھی کٹیں گے، پاؤں بھی کٹیں گے، تمہاری گردن بھی کٹے گی، کیا تمہیں برداشت ہے؟ انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ ہمیں برداشت ہے۔ تو اسلام کی راہ میں چلنا آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب ان مشکلوں کا سامنا ہم کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انعام عطا فرمائے گا، جیسا کہ رب نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاتے ہیں، اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، استقامت پذیر ہو جاتے ہیں، تو ان پر آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کر دیا گیا ہے۔ تو دین کی خاطر ہمیں گالی بھی سننی ہے، ہم تو سنیں گے، ہم تو تیار ہیں، اسی لیے خانقاہ تاج الشریعہ کا ہم نے قیام کیا ہے نا۔ ظالم ظلم کرے، ہمیں گالی دے، ہماری برائی کرے، ٹھیک ہے، مگر مذہبی اسلام پہ کوئی حملہ نہ کرے۔ جس کو جتنی گالی دینی ہے گالی دے، جتنی دشمنی کرنی ہے دشمنی کر لے، مگر رسول اللہ کی عزت پہ کوئی حملہ نہ کرے، کیونکہ ہمارا جینا ہمارا مرنا سب نبی کے نام کی خاطر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے نہیں ہوتے، نہ ہمارے ماں باپ کا وجود ہوتا۔ یہ سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو اگر کوئی نبی کو گالی دیتا ہے یا نبی کی عزت و عظمت پہ حملہ کرتا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے امام یہ تو بتائیے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، نبی کو گالی دے، نبی کی توہین کرے تو یہ امت مسلمہ کیا کرے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ امت مسلمہ اس کا مقابلہ کرے، اس کا سامنا کرے۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ امت مسلمہ کیا کرے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا پھر اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ مر جائے، وہ مر جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہمارے پاس جو عزت ہے تھوڑی سی، ہماری عزت کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے وقار، ہمارے پاس جو عزت ہے اس کا کوئی معیار نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں، یہ ذرے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اصل عزت جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور انہی کی وجہ سے ہمیں عزت کا ایک ذرہ ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ذرہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت جو تنظیم قائم ہوئی ہے، اور بنگال کی سرزمین پر بے شمار جگہوں پہ بے شمار اضلاع کے اندر یہ تنظیم قائم ہو چکی ہے، اور اس کا نیٹ ورک بھی بڑا لمبا ہے، آل انڈیا میں یا پوری دنیا میں، تحفظ ناموس رسالت۔ تو اس تنظیم سے آپ جوائنٹ ہوں، اور اس تنظیم کے تحت جو بھی پروگرام ہوگا ہے نا،
رسول اللہ کی عظمت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر اس میں جوت در جوت ہم اور آپ تشریف لائیں۔ اب یہ پروگرام ہر مہینے میں نہیں ہوگا، ہے نا، سال میں 1-2 بار ہوگا، تاکہ ہم اور آپ اپنا خراج عقیدت نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنا نام غلاموں میں شامل کروا رہے ہیں کہ نہیں، ہم غلاموں میں شامل کروا لیں۔ سمجھ رہے تو طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں گر کچھ اثر کرے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ ابھی مولانا غم خدا صاحب نے، قاری رضوان صاحب نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، تو ہم آپ کا ساتھ مال سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کو مال نہیں چاہیے، ہے نا، ہم جتنے میں ہیں اتنے میں ہم خوش ہیں، بس دین کا جب ہم کام کریں تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے یہ بینر دیکھیے، اس پہ ہم نے ایک شعر لکھا ہے، ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑ، اور کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ۔ تو ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا سب نبی کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اور آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کر کے نبی کے نام پر تھوڑا سا وقت نکال لیا تو انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مختصر سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت سارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تنظیم میں آپ اپنا نام جوائن کرا لیں، اور اس میں آپ کو کوئی فیس بھی نہیں ہے نا، پیسے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بالکل آپ کو جوائنٹ ہو جانا ہے، اور سال میں اور جب بھی ہمارے نبی کی عزت پہ ناموس پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم پورے بنگال سے، صرف نہیں ہی نگر نہیں، پورے بنگال سے، اور نیٹ ورک لمبا ہے انشاءاللہ، ہے نا، کہ جتنے بھی ائمہ ہیں علماء ہیں سب اس قلبی اعتبار سے اس سے جوائنٹ ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی ٹوٹ جائیں گے، جتنے بھی علماء ائمہ مقررین شورا ہیں سب جوائنٹ ہیں، کام بہت ہو چکا، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم نے تاخیر سے یہ کام کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی عقل نہیں، اتنا علم نہیں، بہت تاخیر سے ہم نے اس کام کو کیا ہے، اس لیے ہمیں کہیں سے دعوت دی گئی ہے اور اس بات پہ ابھارا گیا ہے کہ نہیں آپ دین کے لیے کچھ کیجئے، تو اس لیے ہم نے اس پروگرام کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے پاس پہنچیں گے، اور اس تنظیم سے جو حضرات جڑے ہوئے ہیں کم لوگ وہ بھی آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ صرف اپنا نام وغیرہ لکھوا دیجیے گا، اس میں زیادہ نہیں، بس آپ کا آدھار کارڈ وغیرہ چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، آئیے بلا تاخیر اس نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوں۔ جو نبی آ رہے تھے 12 ربیع الاول کو، تو کائنات کے ذرے ذرے نے نبی پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔